ویلکم بیک جی. اور عمران, آج ہم دونوں کے لیے بھی جو ہے جے ڈاٹ کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپرز آئے ہیں, یہ آپ کے لیے ہیں. تھینک یو جے ڈاٹ. آپ یہ اپنی امی کو, بہن کو دیجیے گا. اگر آپ مجھے نہ بتاتی تو میں اپنا کہہ کے ان کو دے دیتا. اب ٹی وی پہ وہ دیکھ رہی ہوں گی تو بس چلیے ممی, یہ جے ڈاٹ کی طرف سے آپ کو, اور بھابھی آپ جے ڈاٹ کا بہت بہت شکریہ. اور جیسے ابھی جے ڈاٹ کی بات ہو رہی تھی تو جنید جمشید بھائی کی بات ہو رہی تھی, تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے پچھلے سال جنید بھائی کو جب ہم نے ٹریبیوٹ دیا تھا تو میں نے ایک نظم لکھی تھی. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں ایک دفعہ پھر وہ نظم شیئر کروں, اور پتہ نہیں کون سے موڈ میں تھی میں, اور میں نے لکھا اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ مجھے پہلی بار اچھا لگا کہ میں نے کسی کے لیے لکھا, جو وہ ایسا شخص جس نے دنیا کو جو ہے نور کا راستہ دکھایا اور سیدھا راستہ دکھایا. یہ کس نے کہہ دیا تم سے جدا وہ ہو گیا ہم سے, یہ کس نے کہہ دیا تم سے جدا وہ ہو گیا ہم سے, نہیں ایسا نہیں لوگوں, یہی ہیں وہ یہی لوگوں. چمکتا ایک ستارہ تھا زمیں پہ استعارہ تھا, نبی کی چاہ تھی اس کو سو اس نے وار دی شہرت, نبی کی چاہ تھی اس کو سو اس نے وار دی شہرت. وہ جس نے ٹھوکروں میں ڈال دی دنیا کی ہر دولت, سبھی کچھ وار کے اس نے قرآن پاک کو تھاما, سبھی کچھ ہار کے اس نے محمد کا کہا مانا. وہ رب کا نام لیتا تھا نبی کی بات کہتا تھا, وہ جب نعتیں سناتا تھا تو ایمان کو جگاتا تھا. بڑی مشکل میں بھی جس نے نہ چھوڑا صبر کا دامن, بڑی مشکل میں بھی جس نے نہ چھوڑا صبر کا دامن, صراط مستقیم پہ ہی چلا وہ کو بکو ہر دم. یہ کس نے کہہ دیا تم سے جدا وہ ہو گیا ہم سے, وہ اب بھی بات کرتا ہے, وہ اب بھی نعت پڑھتا ہے, وہ اب بھی ذکر خالق سے دلوں کو شاد کرتا ہے. دلوں میں رہنے والے تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں, کبھی آواز بن کے گونجتے ہیں وہ فضاؤں میں, کبھی ایک یاد بن کے بہہ نکلتے ہیں نگاہوں سے. یہ کس نے کہہ دیا تم سے جدا وہ ہو گیا ہم سے, وہ کہتا تھا خدا سے کہ, وہ کہتا تھا خدا سے کہ میرا دل بدل دے, خدا نے اس کی دنیا ہی بدل دی. وہ رب سے عشق کرتا تھا سو رب کے پاس جا پہنچا, وہ رب سے عشق کرتا تھا سو رب کے پاس جا پہنچا. جو ہم سب کو ہی پیارا تھا خدا کو ہو گیا پیارا, کہ رب کی بارگاہ میں وہ, کہ رب کی بارگاہ میں اب وہ ہر دم یہی کہتا ہے, الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا شکر ہوں اپنی شہادت ساتھ لایا ہوں. واہ 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 واہ. اب اگر ایک اور نظم اگر میں ایڈ کر دوں, کیونکہ ماحول اسی طرح کا بنا ہوا ہے, اجازت ہے جویریہ؟ جی جی. ندا فاضلی کا ایک بہت خوبصورت کلام ہے, وہ بھی کیونکہ ربط ایسا بنا ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ وہ نظم بہت پیاری لگتی ہے. تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, اور اس کو تم سننا کہ کتنی پیاری ہے کہ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی ہے. میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو میرا دل بھر آتا ہے. تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے. تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا, وہ تم کب تھے, کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے گر کے ٹوٹا تھا. میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک, میں جو کچھ دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی. کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی پہ پاتا ہوں. بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے. میری آواز میں تم, میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے. میری بیماریوں میں تم, میری لاچاریوں میں تم. تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے. تمہاری قبر میں دفن ہوں, تم مجھ میں زندہ ہو. کیا بات. کبھی موقع ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا. بہت خوبصورت. کتنی خوبصورت. اور مجھے بتایا کہ تم اس وقت کس کو یاد کر رہے ہو. عمران کی بہن کا بھی کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے, اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن مرتے وہ نہیں ہیں, وہ جاتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل, پل پل ان کو یاد کرتے ہیں. خیر,
ہم سب کے جانے والوں کی اللہ مغفرت کرے. آمین ثم آمین. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے درجات بلند کرے, اور جو بڑے اور جو بزرگ اور جو پیارے ہمارے حیات ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, واقع محمد والے محمد. اور اتنا اچھا ماحول بنا ہوا, میں چاہتی ہوں فائق بہت خوبصورت پڑھتے بھی ہیں, تو فائق اگر کلام کوئی سنا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. جی. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی تیرا مایا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی تیرا مایا. زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا.
زہ مقدر. کیا بات ہے فائق، ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم آپ کو ریگولر یہاں اپنے نعت خانوں کے پینل میں رکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا تو یہ ہمیں لاسٹ ایئر یال سردی نے اس کی اتنے زیادہ شعر سنائے تھے کہ ہم حیران رہ گئے تھے کہ اس نعت کے اتنے شعر ہیں فاصلوں کو تکلف، فاصلوں کا تکلف کی تھا. اچھا اچھا بالکل. ہم اسد سے کہیں گے کہ نعت، اگر نعت جی آج اسد نے نعت نہیں پڑھی ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا، کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں محشر میں بھرم رکھنا. مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے
آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. جی واپس آ چکے ہیں اور وقت ہو گیا ہے جانتے رہو کا. لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں ذرا جو ہمارے کان میں بولتے رہتے ہیں, ذرا اوپر سے بڑے شور کی آواز آئی تھی. سرفراز نے 50 رنز بنا لیے بھائی, مبارک ہو. اور پاکستان کے 300 سے زیادہ رن ہو گئے, یعنی کہ 300 پلس رن چلے گئے. لیکن آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. خبردار آپ نے چینل سوئچ کیا, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے. سوئچ کرنے کی ضرورت ہے, کہیں جانے کی. تم نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے. تمہیں چینل والے چھوڑیں گے نہیں, تو ہم نے جو پورا کا پورا فلکس شفٹ کیا. لیکن جوش و خروش آ گیا. جب اوپر بیٹھے لوگوں کو نہیں روک سکتے ہم, تو گھر میں بیٹھے لوگوں کو کیسے میں دیکھ رہے تھے. وہ خود نہیں دیکھ رہے تھے رمضان. موبائل میں دیکھ رہے ہیں نا, موبائل میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. موبائل میں آپ وہ دیکھیے اور لائیو آپ دیکھیے عہد رمضان. اور عمران آج مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے گفٹ یہاں پہ پڑے ہوئے سب جو ہے نا مرد حضرات لے کے جانے والے ہیں. کاہے کو؟ کیونکہ سوالات ہمارے پاس کچھ ایسے ہیں نا, اس وجہ سے. کیسے سوال ہے؟ مردانہ سوال پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کس کے پاس سوال ہے. مردانہ سوال. اس طرح کے سوالات ہیں جی, کچھ مکس ہی پوچھے جائیں گے میرے خیال میں. نہیں خواتین میرے خیال ہے کرکٹر میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے. میرا کرکٹ سے زیادہ. جی چلیں تو میں سوال کرتا ہوں. جی ہمارے پاس بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لائن سے سوال لگے ہوئے ہیں, انعامات لگے ہوئے ہیں, سوال یہاں لگے ہوئے ہیں. اب ہے بڑی ہنسی آ رہی ہے آپ کو میرے سلپ آف ٹنگ پہ باجی ہے. خوشی اچھا پتہ ہے کیونکہ کیا کاغذ ان کو دیا گیا تھا جواب. پیپر ریلیز ہو چکا. چلیے تو پھر آپ سے پہلا سوال ہے باجی. یہ بات آپ کرکٹ لور ہیں, مائک تو دینا اپنے پاس رکھیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ویسی اتنی معلومات ہے ماشاءاللہ, اسلامی معلومات بھی, جنرل نالج بھی. تو جب آپ نے کہا کہ یہاں سوال رکھے ہیں تو مجھے آپ کو کہا کہ میرے پاس بھی جواب رکھے ہیں. جی ڈیفینیٹلی میں نے یہ کہا. بس آج باجی آپ کے ذہنی آزمائش کا ایسا نہ ٹائم نکل جائے ہم سوال ہی نہ کر پائیں. چلیے تو سوال نمبر 1 بتائیے, جنوبی افریقہ نے پہلی بار عالمی کپ کے مقابلوں میں کب شرکت کی؟ باجی بڑے مائک دے دو باجی کو, ان کو پکڑا دو. میں نے پہلے ڈیفائن کر دیا تھا کہ اسلامی معلومات. اسلامی معلومات ہے. چلیں اسلامی کوشچن. ٹھیک ہے, یہ آپ سے صفائی پوچھیں گے سوال کے بعد. پہلے سوال کا جواب میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ بتائیے جنوبی افریقہ نے پہلی بار عالمی کپ کے مقابلوں میں کب شرکت کی؟ وہ کارنر پہ جائیں, کارنر. یہ سفید والے بھائی. ہاں 1988. 1988 جواب غلط ہے. غلط ہے, بالکل غلط. ہاں جی بتائیے. کوئی نہیں تو کم مار دو آپ. یہ جو موبائل چھوڑ. نہیں ہے بھائی 1992. چلیے جی بہن آپ کی ذہنی آزمائش. آپ کی باری. آسان پوچھوں مشکل پوچھوں؟ آسان پوچھوں. جنگ بدر جسے یوم الفرقان بھی کہتے ہیں, 17 رمضان شریف, یہ بتائیے کہ آپ کو یہ تو پتا ہوگا 313 صحابی تھے جو اس جنگ کے اندر شریک تھے. شہداء کی تعداد بتائیں. ارے یار 70. نہیں آپ ارے سر نہ کریں, سر نہ کریں. 70-70 میں کیا لاسٹ اب بتا دیں کوئی اگر بتا سکتا ہے تو. شہداء کی تعداد 313 صحابی تھے. 14. جواب درست ہے اور آپ کو مل رہا ہے پہل کی طرف سے ٹوسٹر دے دیجئے. جی آپ نے تو بڑے دعوے سے باجی. اچھا جی, قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ یہ بھی ارے کھڑی ہو گئی بھائی, ان کو دے دیں. آج ان سے جواب سورہ توبہ. سورہ توبہ جواب درست ہے. آپ کے لیے جی پہل کی طرف سے چلیے الیکٹرک واٹر کیٹل. جی سوال ہے اب دوبارہ مردانہ سوال. 7 ورلڈ کپ 1992 کے فائنل میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز کس نے سکور کیے تھے؟ وہ بچہ سب سے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے, اس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. عمران خان 72. عمران خان 72 رن. جواب درست ہے. جی اس بچے کو دیتے ہیں یوزی کی طرف سے گفٹ ہیمپر. یوزی جی بلیک. ہاں ورلڈ کپ 2019 کے آسٹریلین اسکواڈ میں شامل واحد مسلمان اور پاکستانی کھلاڑی کا نام بتائیے. یہ لیفٹ پہ بلو شرٹ میں
हाँ उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा और जवाब। हाँ, बात मैं है। आप लोगों को एक बात बताऊं अलग उस्मान क्या बात ख्वाजा है के भैया? हवाले से कि उस्मान जबरदस्त, ख्वाजा मजा जो आ है वो मेरे हस्बैंड सऊद के और मेरे जो हैं वो भांजे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह जवेरिया, इस ऐद रमजान की ट्रांसमिशन में जितने नाम लिए गए आधे तुम्हारे खानदान ससुराली खानदान से। बिल्कुल वो भांजे। और मजे की बात ये है कि जब वो इससे पहले वो स्क्वॉश खेला करते थे, वो क्रिकेट में हादसाती तौर पे आगे ज़ही असल में मुकद्दर वो भी स्क्वॉश कासमी खेलते साहब का थे। कलाम था, बचपन कासमी साहब का से, कलाम हैं? था, ज़ही मुकद्दर भी कासमी साहब का था। उन्होंने पढ़ा था जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उनका उन्होंने से पढ़ा था पढ़ा। बिल्कुल। मियादाद ने जिस मैच में तारीखी छक्का लगाया था वो कौन से टूर्नामेंट का फाइनल था? अंकल भाई अरे नीचे गिर जाएंगे, अंकल जल्दी गिर जाएंगे। शारजा में बेटा, शारजा में। जी मियादाद ने जिस मैच में तारीखी छक्का लगाया था शारजा वो में कौन हुआ सा टूर्नामेंट का फाइनल हुआ था? था शारजा में। लेकिन वो कौन से टूर्नामेंट का फाइनल था? वो तो शारजा में तो हुआ था। चल यार इनको यूजी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे दें। हाँ भाई किसको पता है? यूजी की तरफ से दे दें। जी, हाँ चलो वो चलो बच्चा। आप बताएं चलिए छोटी छोटी सी बच्ची। इंडिया। अरे ये क्या बात हुई? बोली तू? जी वो टोपी वाले भाई जो हैं, वाइट टोपी में, जो वाइट टोपी में। यार आप बात नीचे कर लें, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। शारजा कब था है वो? माइक में बोल बेटा। वर्ल्ड कप। यार ये बच्चे ना तुक्का ही लगाते, बच्चे तो दूसरों का भी गिफ्ट का टाइम खा जाएंगे। पॉल स्मिथ वाले भाई चलो, बैठ बता। जाओ। चले आप बताइए, आपकी मुझे कुछ शक्ल से लग रहा है कि आपको सही आता होगा जी जवाब। शारजा कप। अरे तो उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? गिफ्ट डिवाइड कर देंगे यार। हाँ हाँ सही। एशिया कप था। ऑस्ट्रेलेशिया। एशिया कप था, शारजा में था। ऑस्ट्रेलेशिया। जी चलिए जी अंकल को दे दें आप करशी का जाम शीरी। अंकल भाई को दे दें चले। ऐसा अंकल ने ना उसके बाद पूछना है। मेरे अंकल इसी उम्र के, इसलिए मैंने कहा है। पाकिस्तान ने वनडे में पहला क्रिकेट टूर्नामेंट कौन सा जीता था? यकीन है मुझे कि इसका जवाब भी आपको नहीं आता होगा। हाँ बता दीजिए। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा कप था? कब का नाम बताएं। शारजा कब जीता था? वो जो अभी बताया। यही वाला जो था। हाँ, यही वाला। हाँ ये कौन सा था? ऑस्ट्रेलेशिया कप। ऑस्ट्रेलेशिया। जवाब दुरुस्त है भाई। दुरुस्त है। ये और तो फर्टाइल बड़ी का गिफ्ट हैम्पर या आप दे दें अपनी मर्जी। ये क्या कोलगेट का दे दें। टोस्ट पेल की का टोस्टर और कोलगेट का गिफ्ट हैम्पर भी ये दे क्योंकि दें मुश्किल यार। सवाल था जी। जवेरी आप कुछ बांट पूछना दो सब चाहेंगी? कुछ, आपके बांट पास दो कोई सब इस्लामी सवाल है? बार सामने मैंने सवाल भी किया पूछो था तो ना मैं कौन सूरत कौन तौबा आसान का। पूछूं, कौन होगा? अच्छा चलें ठीक चलो है। आसान पूछे, किसी बच्चे से जवाब मांगते हैं। ये ताज वाली जो बच्ची बैठी है ना, सवाल तो कर लेने दे। अंकल चलो खड़े मुझे हो बता जाते हैं, दें, अंकल अभी तो अंकल दिया आपको। आप गिर जाएंगे। सीढ़ियां जो हैं वो बहुत नाजुक। क्या चाहिए अंकल? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का आपस का रिश्ता कोई बता दें। बहुत सिंपल है जी सर। चाचा भतीजे का। जवाब दुरुस्त है। और जी फर्टाइल का गिफ्ट हैम्पर और इन्फिनी का गिफ्ट हैम्पर दे दें इनको जल्दी से। सब खाली कर दो आज यहाँ पे जितना भी कुछ पड़ा है। फखर जमान का ताल्लुक पाकिस्तान के किस सलामती इदारे से है? फखर जमान का ताल्लुक, ये वो वो बच्चा सना के होगा। शौहर जो है वो भी फखर जमान ही है ना? नहीं पूरा नाम नहीं पता मुझे। फखर। जी नेवी से। नेवी से पाक बहरिया। जवाब दुरुस्त दुरुस्त, है। वेरी गुड। और बच्चे जी को इनको इलेक्ट्रिक मेरे ख्याल है पेल की तरफ से दे पेल की दिए। तरफ से इलेक्ट्रिक केटल दे दें और और साथ- कोलगेट कोलगेट का भी साथ है और एक पिकासो का भी दे दें। पिकासो टाइप ही लग रही है उम्र इस बच्चे की मुझे। जिम्बाब्वे की क्रिकेट मौजूदा टीम में कौन सा पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी है? हाँ आप बताइए। सिकंदर रजा। सिकंदर रजा। भाई ये तो फैमिली की बड़ी कमाल की है। पेल का जवाब दुरुस्त है। टोस्टर और ये हो चुका है, पेल का टोस्टर हो चुका है। फर्टाइल। ये कौन सा हिबा लाइफ का गिफ्ट? हिबा लाइफ और फर्टाइल और जामशीरी भी दे दें यार जी। आपके पास कोई सवाल है इस्लामी? इस्लामिक सवाल। अच्छा जी, एक साहबी हैं जिनका नाम है खालिद बिन वलीद। बहुत अच्छे लड़ते थे, कमाल लड़ते थे, लेकिन उनका एक लक़ब है। क्या वो कोई लक़ब किसी को पता होगा? चले नेवी ब्लू शलवार कमीज जी। सैफुल्लाह, सैफुल्लाह। सैफुल्लाह क्या जी। बात है, जबरदस्त। पेल का टोस्टर इन्फिनी का गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। मिस्टर क्रिकेट किस खिलाड़ी का लक़ब है? कहाँ है, किधर? हाँ, आप बताइए। मिस्टर क्रिकेट किस खिलाड़ी का लक़ब है? अक्सर कमेंटेटर अपनी कमेंट्री में उनको यही कहा करते थे। ये डॉन ब्रैडमैन। नहीं 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 नहीं। इन्होंने दो गलत जवाब दिए, इनको कुछ दे देते हैं। डॉन ब्रैडमैन का जब भी नाम मैं सुनता हूँ मुझे डबल रोटी जहन में आती है। इनको करशी का गिफ्ट हैम्पर दे देते, दो गलत जवाब
اور اتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ دیے ان کو. گرچہ گفٹ ہیمپر دیجیے. تو مسلمان قوم کا کانفیڈنس ہی تو ہے. مسلمان ازل سے ابد تک یہی چلتا آ رہا ہے مسلمان کا کانفیڈنس. آئے ہائے. ارے بھائی آخری چانس دیتے تھے اس کو. آپ یار آپ کو کچھ نہیں ملا ابھی تک شاید. ٹنڈولکر نہیں بھائی آپ یہ مجھے لگ رہے ہیں. چلو بھائی جواب بتا دیں. بتا دو. مائک ہنسی یار. مائک ہنسی نہیں, کسی کے چہرے پہ کوئی ہنسی نہیں. کوئی ہنسی نہیں ہے. وہی ہنسی ہے, وہی ہے مائک ہنسی. چلے وہ اسلامی گھر میں پوچھتی ہوں کہ طاغوت کیا بولو, منہ عجیب سا ہو گیا, آپ کو نہیں سمجھ میں آیا. طاغوت کو کس کو طاغوت کے لقب سے پکارا گیا قرآن شریف میں؟ طاغوت کس کو کہا گیا؟ جی دشمن کو کہا گیا. جی نہیں, शैतान شیطان کو. جواب درست ہے. اور آپ کے لیے ہے کولگیٹ کا گفٹ ہیمپر, فرٹائل کا گفٹ ہیمپر اور ہبا لائف کا گفٹ ہیمپر. اچھا جی, T20 ورلڈ کپ 2009 کے فائنل میچ کا مین آف دا میچ کس کھلاڑی کو ملا تھا؟ ہاں چلو یہ بچہ ہے, بہت لگ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے. شاہد افریدی. شاہد آفریدی. جواب درست. بڑی دیر بعد پہل کی طرف سے ٹوسٹر اور کرشی کا جام شیری. اور پکاسو کی طرف سے اور کولگیٹ کی طرف سے بھی دے دیں. اچھا جی, 1999 کے عالمی کپ میں پاکستان کے خلاف آخری سوال. 1999 کے عالمی کپ میں پاکستان کے خلاف فائنل میں کون سی ٹیم مد مقابل تھی؟ چلیے بہت آسان ہے یار. یہ اب تو کھڑے ہو گئے آپ. اب جواب ملے گا. جان لے کے جاؤ گے بھائی. بتائیے. آسٹریلیا. جواب درست ہے. ٹوسٹر بھی دے دیجیے پہل کی طرف سے. چلیں جی. اور جی تھینک یو سو مچ فائق, تھینک یو سو مچ بھابھی, بہت شکریہ آپ آئیں اور بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. تھینک یو فائق, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. اور آپ کی تمام ٹیم, یہ جو ٹیم ہے اسپیشلی آپ کی جو رمضان ٹرانسمیشن کی عہد رمضان جو اتنا کامیابی سے شو چل رہا ہے, یہ جو ٹیم ہے یہ کشف المجاہدات والی ٹیم ہے جو روحانیت کے حصول کے لیے کوشاں ہے اس رمضان, اور ہر رمضان رہے گی انشاءاللہ, اور ہم آپ دونوں کو ہی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ بھائی جو ہے نا, یہ بس اس نے ہمیں متاثر کر کے آج جو تم نے لغت کھولی ہے نا ساری کی ساری اپنی فیروز اللغات, لیکن بہت خوشی ہوتی ہے کہ کسی کی اردو اتنی اچھی ہو ماشاءاللہ آج کل کہاں سننے کو ملتی ہے. تھینک یو سو مچ بھابھی, پروگرام میں آنے کا. ایک چھوٹی سی بریک, میں بھی جا رہی ہوں. خدا حافظ. تم بھی جا رہی ہو؟ اب تم اکیلے انجوائے کرو. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. مکہ مکرمہ آیا جائے اور جنت المولا کی زیارت نہ کی جائے, یہ دل نہیں مانتا. جنت المولا کہنے کو تو ایک قبرستان ہے, لیکن یہاں وہ ہیرے اور جواہرات مدفون ہیں جو انہیں اس مٹی نے اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے, جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ قبرستان جو الحجون کے نام سے بھی مشہور ہے, مکہ مکرمہ کا خاص قبرستان ہے جسے دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان بھی کہا جاتا ہے. یہ قبرستان جو کانا سے جنوبی مشرق کی جانب واقع ہے, اس قبرستان میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام فرما ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں, جنہوں نے اسلام کے ناموز پر اپنی تمام تر دولت قربان کر دی. یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت شریک سفر تھیں جب پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا. یہی وہ قبرستان ہے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے گوشے طیب, طاہر اور قاسم بھی مدفون ہیں. وہی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نسبت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. یہ وہ قبرستان ہے جہاں اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں بارگاہ رسالت سے ذوالطاقین کا خطاب ملا, وہ بھی آرام فرما ہے. تو یہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابدی نیند آرام فرما رہے ہیں. یہی وہ خاک مبارک ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور چچا ابو طالب جناب زبیر اور جناب حارث بھی مدفون ہیں. اسی خاک میں ایک اور خلیفہ اسلام حضرت عبداللہ بن زبیر بھی آرام فرماتے ہیں.
वही अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे थे, उन्हें छठा खलीफा राशिद भी कहा जाता है, जिन्होंने मक्का और मदीना में अपनी खिलाफत कायम करके खिलाफत राशिदा के तरीक़ों को बरकरार रखा था। और यही वो कब्रिस्तान है जहाँ फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे और आलम इस्लाम के अजीम तरीन मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सुकून फरमाते हैं। तो इस कब्रिस्तान की खाक क्यों कर मुक़द्दस ना हो और क्यों कर मसले जन्नत ना हो कि यहीं वो साहिब ईमान हस्तियाँ आराम फरमा हैं जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में क़याम के दिन यहाँ अक्सर तशरीफ़ लाते और तमाम अहले क़ुबूर को सलाम करते। इसी खाक में जब सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैवंद खाक हुई तो वो साल मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का साल करार दिया। अल्लाह ताला ने इन शख्सियात को एक आला मकाम अता कर दिया है और जो लोग जैसे क्या वो देख रहे होंगे आज भी यहाँ पर लोग अपनाने आते हैं, यकीनन उनको भी जन्नत का परवाना मिलता होगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, मैं आपसे यहाँ से इजाज़त दूँगा और इंशाअल्लाह अगली ज़ियारत पर मुलाकात होगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हमने ज़ियारत की सऊद कासमी साहब के साथ मरकज़ दो जहां में, एक ऐसी प्यारी सरज़मीन की, एक ऐसी जगह जिसे जन्नतुल मुअल्ला कहा जाता है, एक ऐसी खाक जहां बहुत बहुत बड़ी हस्तियां मदफून हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा, जनाब कासिम, जनाब तैयब, जनाब ताहिर, बहुत से सहाबा इकराम की इस जगह पे जो है वो जज़्ब खाकी जो है मदफून है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की एफ़र्ट्स हैं जो की जा रही हैं अहद रमज़ान की तरफ से ही है। बहुत सारी जगहों का पहली दफ़ा जो है हमें यहाँ ज़ियारत करने का शर्फ़ हासिल हो रहा है। बहुत सारे मकामात हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल इल्म नहीं था। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जब आप जाते हैं और वहाँ जाने के बाद भी आपको वहाँ ज़ियारत करने का जो है वो शरफ़ नहीं जो है नसीब होता। लेकिन अहद रमज़ान की ट्रांसमिशन में सऊद कासमी साहब के साथ हमने न जाने कितनी ऐसी ज़ियारत जो है वो उनकी ज़ियारत की, कैसे ऐसे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। मरकज़ दो जहां में इस वक्त हमारे उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मुफ्ती शाहिद मदनी साहब हैं, सरपरस्त आला दुआ नेटवर्क इंटरनेशनल। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं, सरबराह उम्मत वाहिदा पाकिस्तान। मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब, फ़ाज़िल जामिया उलूम इस्लामिया बनौरी टाउन, ख़तीब व इमाम जामिया मस्जिद यासीन। मरकज़ दो जहां में हमारे उलमा इकराम से आप सवाल करते हैं, वो आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपकी उलझनों को सुलझाते हैं, आपके मसाइल का हल आपके सामने पेश करते हैं। ये सवालात आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लाइव कॉल्स के थ्रू पूछ सकते हैं, वो ऑडियंस जो हमारे सामने बैठी है वो पूछ सकते हैं। और ये सिलसिला कल फाइनली ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि कहा जा रहा है कि 29 रोज़ों का इस दफ़ा रमज़ान है। रमज़ान हमसे रुखसत हुआ चाहता है। ये मुबारक घड़ियाँ जो हैं वो अपनी तकमील की तरफ आगे बढ़ रही हैं, इसलिए जितने सवालात आपके जहन में आ रहे हैं वो आप अभी भी पूछ सकते हैं। आपको हमारा नंबर जो है वो वक्तन फ़वक्तन डिस्प्ले होता नज़र आता है टीवी स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर यहाँ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अली बात कर रहा हूँ विहाड़ी से। आबिद अली साहब विहाड़ी से बात कर रहे हैं। जी आबिद भाई, आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है। मैं उलमा कराम से पूछना चाहूँगा कि फितरा अहल वयाल को तो ये का तो दिया जाता है, उसके अलावा जो आपके घर में मुलाजमीन होते हैं जैसे कि बावर्ची हो गया, आपका ड्राइवर हो गया, तो क्या उनका फितरा भी हमें ही देना पड़ेगा? और उसके अलावा फितरे की पे तफसीली गुफ्तगू भी अगर हो जाए कि कब देना चाहिए, चांद देख के देना चाहिए या पहले देना चाहिए, तो अच्छा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शाहिद मदनी साहब से सवाल के जवाब का आगाज़ करूँगा। देखें, जिस तरह माल की ज़कात होती है इसी तरह अफराद की भी ज़कात होती है। माल की ज़कात को हम ज़कात कहते हैं और अफराद पर यानी फ़र्द पर, जान पर जो ज़कात दी जाती है उसे फ़ितरा कहा जाता है। फ़ितरा आपके जो मुलाजिमीन हैं उनका आप पर वाजिब इसलिए नहीं होगा कि हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफ़ी में फ़ितरे के वजूब के लिए शर्त ये है कि जो लोग वाजिबुन नफ़क़ा हैं, यानी वो तमाम अफराद जिनका नान नफ़क़ा
عام الفاظ میں آپ کہہ لیجئے خرچہ آپ پر واجب ہے. مثلاً آپ کی زوجہ کا خرچہ آپ پر واجب ہے, آپ کے بیٹوں کا خرچہ, آپ کی بیٹیوں کا خرچہ آپ پر واجب ہے, تو ان کا فطرہ بھی آپ پر واجب ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں موجود جتنے بھی آپ؟ نہیں, ہمارے یہاں یہ ضروری نہیں ہے. جتنے بھی ملازمین ہیں ان کا ہم پر لازم نہیں ہے. اگر وہ صاحب نصاب خود ہیں تو پھر ان کا فطرہ ان پر واجب ہوگا. ملازمین کا ہم پر واجب نہیں ہے. فقہ حنفی میں فقہ کا اختلاف اس میں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ کی نابالغ اولاد ہے تو زکوٰۃ تو بالغ پر فرض ہوتی ہے, لیکن فطرہ صرف بالغ پر ہو یہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ہماری جو نابالغ اولاد حتیٰ کہ 1 دن کا بچہ بھی ہے تو اس کا فطرہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا والد پر. فطرے کے وجوب کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا مستحب ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض لوگ جو فطرہ ادا کرتے ہیں وہ عید والے دن ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض غربا کو عید سے پہلے بھی حاجت ہوتی ہے. تو اگر عید سے پہلے فطرہ ادا کر دیا گیا یہ مستحب ادا ہو جائے گا. عید والے دن فطرہ ادا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک فرق ہے ہمارے ہاں اصطلاحی اعتبار سے, ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. نفس وجوب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا دن آیا اب اس کا نفس وجوب آپ کے لیے پیدا ہو گیا, لیکن جو اس کا وجوب ادا ہے وہ ہمارے ہاں پوری عمر ہے. یعنی اگر کسی نے عید کے پہلے دن ادا نہ کیا تو دوسرے دن ادا کر سکتا ہے, وہ بھی ادا ہی کہلائے گا. تیسرے دن ادا کر سکتا ہے, وہ بھی ادا کہلائے گا. ماضی میں کبھی ادا نہ کیا وہ آج ادا کر رہا ہے تو وہ بھی ادا کہلائے گا, قضا نہیں کہلائے گا. یعنی ہمارے یہاں فطرے کی قضا کا کوئی تصور نہیں ہے. فطرہ جب بھی ادا کیا جائے وہ ادا ہی کہلائے گا. البتہ بلا ضرورت کوئی تاخیر کر رہا ہے تو وہ گناہگار اس بنا پر ہوگا کہ جب چیز آپ کے ذمے پر واجب ہو چکی ہے تو آپ اسے بلا ضرورت مؤخر مت کیجیے. جی, فقہ جعفریہ کے حوالے سے. فقہ اہل البیت کے لحاظ سے وہ تمام افراد جو کسی ایک کنبے کا حصہ ہیں اور ایک کچن سے کھانا کھاتے ہیں اور ایک سرپرست کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں, جن کا ولی جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے, تو اس ولی پر واجب ہے اور فرض ہے کہ وہ اپنے تمام کنبے کا فطرہ ادا کریں. ساتھ میں یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس کچن سے کھانا کھاتے ہیں اور ان کا نان و نفقہ اس کچن سے وابستہ ہے, جو یہ چلا رہے ہیں چاہے جو بھی ہوں, ان سب کا فطرہ یہ ادا کریں گے. اور اسی طرح سے جو لوگ 29 ماہ رمضان کی افطار سے پہلے اس گھر میں داخل ہوں گے اور اس سفرے سے افطار کریں گے, ان کا نفقہ, ان کا فطرانہ بھی وہی گھر کا سربراہ ادا کرے گا, خود وہ ادا نہیں کریں گے. یہ اگر ادا کر دیں تو کافی ہے, میرا خیال کافی ہے. ہمارے ساتھ کوئی اور کالر لائن پر ہے اس وقت؟ جی, ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبداللہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے علماء کرام سے کہ عید کے موقع پر نماز عید میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. اب اگر تکبیریں اگر ہم دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں یا اگر ہم پہلی رکعت میں شامل ہوئے اور ہماری تکبیریں نکل گئیں جو کہ واجب ہیں, تو ان کو کس طرح ادا کیا جائے گا؟ ایک سوال میرا یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جمعے اور عید کی جو نماز ہے کہیں جو ہے وہ فوراً تو جو ہے ادا کر دی جاتی ہے اشراق کے فوراً بعد, اور کہیں 10 بجے تک ادا کی جا رہی ہوتی ہے. تو کون سا وقت افضل ہے عید کی نماز کے لیے؟ اور یہی بتا دیں جمعے کا بھی کہ جمعہ کہیں 3:30 بجے ہے, 3:45 بجے ہے اور کہیں 1:15 بجے ہے. جی, مفتی فضل سبحان سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز میں یا عید الاضحیٰ کی نماز میں جو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں وہ واجب ہیں. اگر کوئی پہلی رکعت میں اس وقت شامل ہوا کہ امام صاحب وہ تکبیریں ادا کر چکے ہیں تو یہ جلدی سے اپنی تکبیریں ادا کر کے اس نماز میں شامل ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے حوالے سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تاخیر بہتر ہے. نفس جواز تو اس کا اس وقت شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہوا, یعنی جو مکروہ وقت ختم ہوتا ہے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے. لیکن استحباب کے درجے میں مستحسن یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہو اور عید الاضحیٰ کی نماز تھوڑی تعجیل اور جلدی ہو, اس لیے کہ اس کے بعد ہم نے قربانی کرنی ہوتی ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ
जुम्मे के दिन जैसे इन्होंने कहा कि भाई ज़वाल के बाद जुम्मे का वक्त शुरू होता है, लेकिन नमाज जो है वो 3 साढ़े 3 बजे पढ़ी जा रही है, तो उसमें ये कि अगर असर का वक्त शुरू नहीं हुआ तो असर का वक्त शुरू होने से पहले पहले ज़ोहर की या जुम्मे की नमाज़ पढ़ी तो जा सकती है, लेकिन वो बेहतर नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों की औक़ात बतलाने के लिए एक तो कुरान करीम की आयत है, इन्ना स्वलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौक़ूता, कि ये नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर में फ़र्ज़ की गई है। और प्रैक्टिकली उसका तरीक़ा समझाने के लिए जिब्राइल अमीन आए और फजर की नमाज एक दिन अव्वल वक्त में पढ़ी, ज़ोहर की नमाज, असर, मगरिब, इशा, एक दिन सारी नमाज़ों को अव्वल वक्त में पढ़ा और दूसरे दिन जिब्राइल अमीन ने सारी नमाज़ों को उसके आखिर वक्त में पढ़कर फरमाया कि इसका जो दरमियानी वक्त है तो ये तुम्हारे लिए नमाज का वक्त है। और थोड़ी सी इसमें वसअत, गुंजाइश और तोसी रखी गई है। अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। जितनी भी मस्जिदें हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा गैप रखें, खुसूसन ये जो जामा मस्जिद होती है, ईदगाह के अंदर जो नमाज होती है उसमें एक बहुत बड़ा क्राउड आता है, तो मुसलमानों को फैसिलिटी देने के लिए अगर टाइम डिफरेंस होगा, यहाँ आपकी नमाज रह गई, आप दूसरी मस्जिद में पढ़ ले, ईदगाह में जाकर पढ़ लें, तो मुसलमानों की सहूलत को मद्देनज़र रख कर इस तरह के मामलात करने चाहिए। जी, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। ऐदे रमज़ान आप देखते रहिए, सवाल और जवाब का सिलसिला इसी तरह जारी है। गुल अज़र ख़ता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 गुल अज़र ख़ता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल से तुआ मुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदिल गुफ्त हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदिल गुफ्त हक़ा के चे खुश कंदा अक़ीक़े यमनीरा 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 हक़ा के चे खुश कंदा अक़ीक़े यमनीरा 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 दर्श्क तो दंदान शिकस्त अस्त बउल्फत तू जामा रसानीद अवैसे करनीरा 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 तू जामा रसानीद अवैसे करनीरा 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 अज जामिए बेचारा रसानीद
سلام از جامیے بیچارہ رسانید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل عذر خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتوا مختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ام حبیبہ صاحبہ کا ادا کیا ہوا یہ خوبصورت کلام تھا جنہوں نے ہماری یہاں ٹرانسمیشن میں بھی کئی دفعہ پڑھا اور ہماری عہد رمضان کی ٹرانسمیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ایک بہت طویل عرصہ ان کے ساتھ گزرا. وہ اس وقت شکاگو میں واپس اپنے گھر پہ قیام پذیر ہیں. اگر وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں تو میں حبیبہ صاحبہ آپ کو بہت بہت سلام اور بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن کو رونق بخشنے کا. جانے سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے فطرانے کا, تو کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو مفتی صاحب آپ یہاں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ باتیں تھیں جو کہنے سے رہ گئی تھیں, وہ آپ بتائیے گا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر کے حوالے سے ایک بات تو جو بنیادی بتا دی گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس ہو وہی صدقہ فطر دے گا, بلکہ جس کے پاس قربانی کا نصاب ہو, ضرورت سے زائد اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو 44,500 روپے بنتی ہے اتنی ہوگی, تو وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے, ایون کہ اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا پڑے گا. صدقہ فطر کتنا ہو, تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر گندم کے حساب سے دے گا تو وہ 1.25 سیر, جس کی تقریباً قیمت جو ہے وہ 90 روپے بنتی ہے. لیکن اگر ایک آدمی تھوڑا سا صاحب ثروت اور صاحب حیثیت ہے تو وہ جو کے اعتبار سے بھی دے سکتا ہے. جو 3.5 کلو اس کی قیمت تقریباً 260 روپے اندازہ لگائی گئی ہے. تیسرا آپشن ہوتا ہے کہ کوئی کھجور کے اعتبار سے دے تو اس کی قیمت 900 روپے ہے, اور اگر کوئی کشمش کے اعتبار سے دیتا ہے تو وہ 1500 روپے فی کس ہوگا. ہر آدمی کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو وہ اس کی مطابق اپنی استعداد سے بڑھ کر دے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیزیں نہ دو گے. تو جیسے مفتی صاحب اور دیگر حضرات نے کہا کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے, لیکن ہم ایک غلط کانسیپٹ بنا چکے ہیں کہ جی ہم نے عید کے دن ہی دینا ہے. اب عید کے دن رش بھی ہوگی, ذہن میں بات بھی نہیں رہے گی, مستحق کو اگر پہنچے گا اس کو زیادہ وہ چیز فائدہ بھی نہیں دے گی. اگر ہم آج دے دیں گے, آخری عشرے میں دے دیں گے, کل دے دیں گے, تو جس کو دیں گے اس کا بھی بھلا ہو جائے گا, ہمارے ذہن سے بھی ایک بوجھ اتر جائے گا, اور زندگی موت کا پتہ نہیں ہے. تو نیکیاں کرنے میں سابقوا الی مغفرہ اور سابقوا الی الخیرات پر عمل کیا جائے. واٹس ایپ پہ میرے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے مفتی صاحب کہ ویسے تو بیوی کا نان نفقہ پورا کرنا شوہر کا فرض ہے, لیکن وہ شوہر اگر صاحب استطاعت نہیں ہے اور پوری طرح سے کفالت پوری نہیں کر پا رہا تو کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا؟ جی ہاں, دیکھیں نکاح کے سبب نان, نفقہ اور سکنا, جسے ہمارے ہاں ایک سیاسی تنظیم کا نعرہ بھی ہے روٹی کپڑا مکان, تو یہی نان نفقہ سکنا کا معنی بنتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان یہ زوجہ کا اس پر لازم ہے, اور کسی بھی طرح وہ
اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے کہ میں جیسا کھاتا ہوں ویسا زوجہ کو کھلاؤں، جیسا پہنتا ہوں ویسا زوجہ کو پہناؤں، جیسا رہتا ہوں ویسا مکان زوجہ کو رہنے کے لیے دوں۔ البتہ اگر غربت، جیسے آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتے ہیں، روزگار نہیں ملتا، مزدور لوگ صبح کام پر جاتے ہیں، شام کو واپس لوٹتے ہیں، لیکن وہ مزدوری نہیں پا پاتے، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے، وہ نکما نہیں ہے، نکھٹو نہیں ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھا ہوا۔ ہاں ایسا شخص کہ جو کام پر جاتا ہی نہیں ہے، زوجہ کو کہتا ہے تم کام کرو یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ جو اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر رہا ہے لیکن حکمت کی بنا پر وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، تو اب یہاں پر زوجہ کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے۔ پارٹنرشپ ہے نا، یہ تو پارٹنرشپ ہے، یہی تو ساتھ ہے۔ یہی تو موقع ہے کہ جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آپ خوشی کے ساتھی تو تھے، کیا آپ دکھ اور غم کے بھی ساتھی ہیں؟ تو بہرحال اس صورت کے اندر اگر وہ کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود غربت ہے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اور ایسی بہنوں کو چاہیے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے ہسبینڈز کا ساتھ دیں اور اپنی چادر کو دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلائیں۔ اتنے زیادہ اخراجات، جیسے خاص طور پہ عید کا موقع ہوتا ہے کہ اخراجات اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ شوہر کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو صورت آپ نے پوچھی اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اچھا، بہت سے آفیسز میں غیر مسلم لوگ بھی کام کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آفس کے لوگ پانی کا کولر اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ گھر سے پانی پی کر آئیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ امین شہری صاحب، سوال سمجھ نہیں پایا۔ سوال یہ ہے کہ بہت سے آفیسز میں غیر مسلم لوگ بھی کام کرتے ہیں اور وہاں جو واٹر ڈسپینسر ہوتا ہے یا پانی کا کولر ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے دن ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو اپنے گھر سے پی کر آئیں یا اپنے ساتھ لے کر آئیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلامی معاشرے کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ واجبات پر عمل کرنا، دوسرا یہ ہے کہ محرمات کا خیال رکھنا۔ تو اس طرح کے ماحول میں چونکہ یہ ایک اسلامی اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس لیے رمضان المبارک کے تقدس کا احترام سب پر واجب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہندو کو مجبور کریں کہ تم بھی بھوکے رہو اور پیاسے رہو، نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب سب روزے سے ہوں تو سب کے سامنے کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے، لہٰذا ایسی چیز جو اس کی ضرورت تو ہے لیکن اس تقدس کے خلاف ہے، وہاں پر یہ احتیاط کی جائے، کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں پر سب کی نگاہ نہ پڑتی ہو، سب کو یہ احساس ہو کہ رمضان المبارک کا تقدس اپنی جگہ برقرار ہے اور سب اس کا احترام کر رہے ہیں، لیکن ان کو کھانے پینے سے روکنا نہیں چاہیے چونکہ ان کے ہاں تو روزہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور واٹس ایپ پہ سوال آیا ہوا ہے کہ جی میری والدہ کو بات بات پر یہ وہم ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خاصہ کسی نے جادو کروایا ہوا ہو، ہمارے سر میں درد ہو یا کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً وسوسوں میں پڑ جاتی ہیں کہ اور کہتی ہیں کہ شاید ان پہ کوئی جادو ٹونا یا کسی خاندان والے نے کوئی نظر بد یا کچھ ایسے جو آج کل تعویذ گنڈوں کا سلسلہ ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے، جو جس سے پوچھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جادو کے اثرات کا اندازہ کس طرح ہوگا، آیا سامنے والے شخص پر جادو ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج کل جس عالم کے پاس عامل کے پاس جاؤ وہ یہی کہتا ہے کہ نظر بد ہے یا جادو ہے۔ دیکھیں، عاملوں کو ہم نے گویا کہ بدنام کر دیا ہے یا انہوں نے عملیات کو بدنام کر دیا ہے، اسی لیے فرمایا عامل کے پاس نہ جاؤ، کامل کے پاس جاؤ، جو عالم بھی ہو، شریعت مطہرہ کے اصولوں کی پاسداری بھی کرتا ہو اور اس کا مقصد محض ذاتی مفاد نہ ہو۔ اب یہ جو سوال ہے جادو ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی کی بیٹی نے جادو کیا اور اس کے توڑ کے لیے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صورتیں اتاری گئی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی لوگوں نے جادو کو منسوب کیا تھا، فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفار کا شیوا تو ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے سمٹمز یا سائن کیا ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ جادو ہے یا تعویذ گنڈا نظر بد ٹونا جو بھی کچھ ہے، اور وہ یہ بیماری نہیں ہے یا کچھ اور نہیں ہے؟ تو یہ اس سے کچھ ایسے کچھ واضح علامات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کروائے، اس میں آپ کی کوئی بیماری ڈائیگنوس نہیں ہوئی، لیکن آپ ٹینشن میں ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہے، نماز پڑھنے کو آپ کا جی نہیں چاہتا، آپ کھایا ہوا بھول جاتے ہیں، آپ صبح کی بات کو بھول جاتے ہیں، اس طرح مطلب یہ کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جنون اور ہسٹریا کے دورے پڑتے ہیں۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ ضروری نہیں ہے کہ جادو،
دیکھیں کسی کے سر میں درد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کسی نے جادو کر دیا. اگر مثال کے طور پر بجلی کے اندر کوئی فالٹ آتا ہے, فریج خراب ہوتا ہے, تھوڑا سا کاروباری لاس ہوتا ہے, کوئی گر جاتا ہے, ٹھوکر لگتی ہے, ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا. تو جنات اتنے فارغ بھی نہیں ہیں, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ یہی کام کریں. البتہ ایک آدمی ساری رات موبائل دیکھتا ہے اور وہ بہت قریبی ڈسٹینس سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی نیند پوری نہیں ہوتی, وہ اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اسی طرح وہ بدنظری کر رہا ہے, وہ حرام کھا رہا ہے, اب یہ غلط سن رہا ہے, یہ ساری چیزیں ماحول کی وجہ سے اس پر ایفیکٹ کرتی ہیں. تو اس کو جادو کی طرف اور بہت ساری چیزیں تو میرا خیال ہے بلیف پہ بھی آپ کے جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ یقین سے ایک سوچنا شروع کر دیں کہ ہاں میری زندگی میں برا ہو رہا ہے, کسی نے جادو کرایا, تو آٹومیٹکلی اس طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر عامل جو ہوتے ہیں, یہ سو کالڈ عامل ہوتا ہے, یہ جانے کے آپ ان کے پاس جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں کرایا, یہ نہیں بتائیں گے ہم کس نے. اب آپ کے خاندانی رشتوں میں آٹومیٹکلی یہاں جو ایک دراڑ پڑنی شروع ہو جاتی ہے, آپ کو یقین ہو سسرال والے نے کرایا اسے, اور وہ آپ ان کی باتیں بلیو کر کے آپ اپنے اچھے خاصے جو ہیں رشتوں کو بھی جو ہے خراب کر لیتے ہیں. کانفیڈنس لیول دیکھے شریعت پر کیا ہے. ایک آدمی کہتا ہے فلاں عامل نے میرا رزق بند کر دیا. اب قرآن کریم کو اگر پڑھا جائے وفی السماء رزقکم وما توعدون, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے, رزق دینے والے اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, نحن نرزقکم وإیاہم نحن نرزقہم وإیاکم نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو یقین کیسے بڑھے گا؟ جب آپ علماء کے پاس جائیں گے, کامل کے پاس جائیں گے, شریعت کے پاسداری رکھنے والوں کے پاس جائیں گے. جی جناب, ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. جی جناب, 28واں روزہ بھی گزرنے والا ہے, تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے. کچھ منٹ بعد افطار ہو جائے گا, ایک دن رہ جائے گا, رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا. جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو یاد دلاتا چلوں کہ ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ جو ایک ہمارا ایک شہزادہ ادھر کیا زبردست ٹوپی پہنے, یار کیا نام ہے آپ کا؟ عاشر. ڈیٹول سے ہاتھ دھو رہے ہیں آپ, کیوں؟ مائک دیجیے ذرا, مائک دیجیے. آج عاشر سے پوچھ لیں کہ ڈیٹول سے ہاتھ کیوں دھو رہا ہے یہ بچہ. جی عاشر. ڈیٹول سب سے اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے, کیوں کھا جاتے ہو کیا ڈیٹول کو؟ نہیں. پھر کیا کرتا ہے ڈیٹول؟ ڈیٹول صفائی کرتا ہے. ڈیٹول صفائی کرتا ہے. اور آپ کی روح کی اور دماغ کی اور دل کی صفائی کون کرتا ہے؟ ڈیٹول. وہ بھی ڈیٹول کر دیتا ہے. ڈیٹول تو بڑا کوئی ملٹی فنکشنل چیز ہے بھائی. یہ آپ کا ایمان ہوتا ہے جو آپ کی روح کی, آپ کے دل کی, آپ کے دماغ کی صفائی کرتا ہے. تو ہاتھوں کا اور جسم کا جو کام ہے صفائی کا, ڈس انفیکٹ کرنے کا, وہ آپ ڈیٹول کو دیں. باقی کام جو ہے نا وہ آپ کا جذبہ ایمانی کرتا ہے. ہمارے ساتھ ڈیٹول کے مہمان تھے, گرینو کے میزبان ہیں. گرینو آج کل ہمیں ڈیلی زبردست قسم کا جو ہے فریش جوس دے رہا ہے. کبھی اس میں جنجر ہوتا ہے تو کبھی اس میں گرین کے ایپل, بیٹروٹ, کیرٹ, ایپل جوس, یہ سارے جوس کراچی میں مختلف جگہوں پہ ملتے ہیں گرینو کے, جو کہ بہت فریش, بہت تازہ اور بڑے اچھے کمبینیشن ہوتے ہیں ان کے, آرگینک ہوتے ہیں. تو گرینو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بھائی کہ آپ روزانہ آتے ہیں. اور یہاں ان بچوں کا بھی بہت بہت شکریہ. عاشر تم یہاں اتنی جلدی کیسے آ گئے ہیں؟ بڑا ایکٹیو ہو. ایکٹیو سے یاد آیا کہ ہمارے پاس ہے جی ایکٹیو فوڈ. ایکٹیو فوڈ کا ایکٹیویا. ایکٹیویا ایک ڈرنک ہے جو کہ مائیں اپنے بچوں کو پلا سکتی ہیں دودھ میں ڈال کے. 2 چمچے. کہاں ہے کیمرہ میرا؟ کہاں ہے؟ ہاں یہاں ہے. اچھا کیمرہ دکھا رہا ہے جی ایکٹیو فوڈ کا یہ جو ایکٹیو ہے. ہاں جی بالکل دکھا رہا ہے. یہ دودھ میں اگر آپ 2 چمچے ملائیں گے تو اس میں اسٹرابیری چاکلیٹ فلیور کا ایسا ڈرنک بن جاتا ہے جو کہ بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. آپ بچوں کو دیجیے, خود پیجیے, اور چپکے سے ان کو بھی دے دیجیے. تھوڑا سا پیار اور بڑھ جائے گا آپ کے اور ان کے درمیان, کیونکہ کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے دل تک پہنچیں تو ان کو اچھے اچھے شیک پلائیے عید سے پہلے, کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جب آپ کو عیدی ملنے والی ہے. ان کے دلوں پہ راج کیجیے تھرو دس ایکٹیو فوڈ ایکٹیویا. اور کولگیٹ جو ہمارے میجر اسپانسرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دانتوں کی صفائی کی شرح پاکستان میں جو برش کرنے والے بچے اور بڑے ہیں وہ بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا نیشنز آف دا ورلڈ. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے دانتوں کو دن میں 2 دفعہ تو خاص طور پہ برش ضرور کیا کیجیے. آپ کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے. بڑے جو ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ وہ گٹکا کھاتے ہیں اور وہ جب ان سے بات کرو تو کہتے ہیں ہاں کام ٹھیک بات کی
تو وہ یہ بڑا خطرناک بات ہے. پوری پوری عمارتیں رنگی بھی ہوتی ہیں, سیڑھیاں میں اوپر آپ چڑھے جائیں تو آپ دیکھیں پورا پینٹ سفید رنگ کا ہوتا ہے تو وہ لال ہو چکا ہوتا ہے. یہ ایک تو یہ عادتیں جو ہیں پان کی اور یہ چیزیں خدا کا واسطہ چھوڑ دیں. اتنی پیاری پیاری شکلیں آپ کی برباد ہو گئی ہوتی ہیں, آپ جو کرتے ہیں اپنے ساتھ. بچوں کے سامنے نہ کھایا کریں, نہ ہی کھایا کریں یار. بچوں کو عادت ڈالیں کہ دانت صاف رکھا کریں. دانت بہت قیمتی نعمت ہے. یہ جو چھالیاں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ماؤتھ آپ کے جو ہے نا آپ کا ماؤتھ کینسر کا بھی سبب بنتی ہیں. تو دن میں 2 دفعہ آپ کولگیٹ سے ٹوتھ برش کیجئے, کیونکہ کولگیٹ دیتا ہے آپ کو میکسیمم کیوٹی پروٹیکشن. یہ دیکھیے یہ لال ڈبہ میں بچپن سے ایسے کا ایسا ہی دیکھ رہا ہوں, بڑا انہوں نے کوالٹی کو مینٹین کیا ہوا ہے اپنی. اور آج ان سب بچوں کو حسب روایت کولگیٹ دیتا ہے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن, یعنی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دانت صاف کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو ملتی ہے انر اسٹرینتھ. تو یہ سارے بچے جن کا نام ہے جناب کیا نام ہے, رامین, ہاتھ کھڑا کرو بیٹا. رامین نے کیا تاج پہنا ہوا ہے, بیوٹی پیجنٹ. رامین ہیں, حفصہ ہیں, عاشر ہیں, عائشہ ہیں, اشنور, راہم. ہر دفعہ مجھے یہاں ایک نیا نام سننے کو. اشنور کون ہے؟ اشنور ادھر آ جاؤ. کیا نام ہے مشنور آپ کی یہ کیا نام ہے, یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان کا نور. آسمان کا نور, شاباش. پہلی دفعہ کسی بچے کو اپنے مشکل نام کا معلوم پتا ہے اور آپ بالکل آسمان کا نور ہی لگ رہی ہیں مجھے. شاباش, بیٹھیے. آج آپ بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں. مائی گاڈ, آج حالانکہ آج ہی میں اسمارٹ نہیں لگ رہا ہوں. آج میں نے ایک فوٹوگرافر سے لگ رہے ہیں, ہینڈسم لگ رہا ہوں بھائی. اشنور آپ اشنور کو فوڈ فیکٹری دے دیجیے. اشنور نے نمبر بنا لیا اپنے. حالانکہ اشنور بیٹا آج ہی میں سب سے برا لگ رہا ہوں. میں نے اپنے کیمرہ مین کو کہا تھا کہ آج پلیز ذرا میرے کلوز کم لیجیے گا, آج نیند پوری نہیں ہوئی. لیکن اشنور کو میں آج بھی اچھا لگا ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جی. اشنور نے کہا کہ آج آپ ہینڈسم لگ رہے ہیں, تو اگر آپ نے ایسی بات ہے تو واقعی میں ہینڈسم لگ رہا ہوں گا. جناب آپ آئیے میرے ساتھ سارے بچے, اور لائیے یہ لائیے, آئیے آ جاؤ بچوں. کولگیٹ کی طرف سے یہ ہماری ایک روایت ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ایک تصویر لیتے ہیں جو کہ بچوں کی انر اسٹرینتھ کی جو ہے وہ گواہ ہے, کیونکہ اس کو کولگیٹ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے بچوں کو. بچوں جب میں آپ سے 3 کہوں تو آپ ہنس کے 1 2 3 پہ ہنسیں گے, اور وہ سامنے 3 عدد جو ہے نا توپیں لے کے جو کھڑے ہیں ہمارے حسان, اسد اور ایک اور بھائی, ان کا نام مجھے نہیں پتا, ان کو بھی ذرا ایک دفعہ دکھا دیں یار. یہ ہمارے روزانہ بھائی آتے ہیں, کیمرہ کا ذرا منہ اس طرف کر کے. ریڈی 1 2 3 پہ آپ نے زور سے آ کر کے ہنسنا ہے, ٹھیک ہے. 1 2 3. آگی تصویر. یس, ویری گڈ. جناب آپ سب کو آپ کا پہلا روزہ بہت مبارک ہو. اشنور آپ کو تو بہت ہی زیادہ مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں آپ, ایسے ہی میری تعریفیں کرتی رہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد ایوب اور اسد الحق. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہو, عید رمضان ہو, اور ہم بہت ساری نعتیں نہ سنیں. اور بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں, اس لیے بعض دفعہ نعتوں کی ذرا جو ہماری ہوتی ہے نا وہ کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن جاتے جاتے اگر ایک دفعہ پھر ہمارے کانوں میں اسد الحق اور اسد ایوب کی خوبصورت نعتیں جو ہیں وہ رس گھولیں تو کیا ہی بات ہے. ہو جائے سر. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو غفلت
دے اللہ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد